اٹھاؤ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، بے شک اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے انسان کو بلا رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، تو دن میں اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، رات کی تاریکی میں تو میرے پاس آ جا، اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ رب العالمین دن کے وقت بھی اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے ہمیں اور آپ کو معافی کے لیے بلا رہا ہوتا ہے۔ اے میرے بندے اگر تو نے کوئی گناہ کر لیا ہے، تجھ سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، اے میرے بندے آ تو رات کے وقت مجھ سے معافی مانگ لے، اگر ہم رات میں گناہ کر لیا تو دن کے وقت تو آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور اللہ تعالیٰ کب تک کرتا رہے گا؟ حتی تطلع الشمس من مغربہا، جب تک سورج پچھم سے نہیں نکل جائے گا، یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ روزانہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، دن میں پھیلاتا ہے، رات کا گنہگار آ کر کے معافی مانگ لے، رات میں پھیلاتا ہے، دن کا گنہگار آ کر کے معافی مانگ لے۔ آج ہمیں وقت نہیں ہے، کل جب لوگ جہنم میں جائیں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال دے اس عذاب سے، یہاں کی سزا ہم سے جھیلی نہیں جاتی ہے۔ اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو کر کے اسی جہنم کے اندر پڑے رہنا، ولا تکلمون، آج تم ہم سے بات نہیں کرنا۔ ہمارا رب اتنا ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ جہنمیوں کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اور آئیے ایک اور جگہ سے آیت کریمہ لیتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں آگاہ کر رہا ہے، جہنم کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ذرا تصور کرو کہ وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کے آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں پہ انسان کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی اور وہاں پہ پتھر کو جلا کر کے آگ تیار کی جائے گی۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان کو اور پتھر کو جلا کے آگ تیار کی جائے گی، دوسری مصیبت اللہ رب العالمین جہنم کے سلسلے میں جو ایک صفت خاص طور پہ بیان کر رہا ہے وہ واقعی غور کرنے کا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ بیان فرماتا ہے جہنم میں سزا دینے کے لیے ہم نے ایسے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں جو نہایت ہی زیادہ طاقتور ہوں گے اور وہ نہایت ہی بالکل سخت دل ہوں گے، ان کے دل میں رحم و کرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا ایک چیز آپ بتائیں، دنیا میں اگر کسی بڑے مجرم کو کوئی بڑا اگر اس کا جرم ہے اور اس کو اگر سزا دینا ہوتا ہے تو اس آدمی کو کس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ آپ کا سیدھا جواب ہونا چاہیے کہ اس آدمی کو کسی بڑے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی عام آدمی کو اس کی سزا کے لیے کیوں نہیں لگا دیا گیا؟ جلاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو طاقتور ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جلاد ہو اور بالکل مریل ٹائپ کا ہو کہ اس کی باڈی میں طاقت ہی نہ ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا جلاد نہیں رکھتا ہے۔ جلاد کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ طاقتور ہونا چاہیے، انسان اپنے آپ کو اسے چھڑا کر نکل نہیں سکتا ہے، اور دوسری چیز وہ سخت دل ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو اگر کسی کی گردن مارنے کے لیے، کسی کی پھانسی کے لیے اگر مکلف کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اس کو تمہیں سزا دینا ہے، ہم نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے، آپ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کا دل نرم پڑ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ چلائے گا چیخے گا آپ کے دل میں رحم آ سکتا ہے اس آدمی کے خلاف، لہٰذا جلاد کو متعین کیا جاتا ہے، اسپیشل سزا دینے والے بندوں کو باقاعدہ تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے، سیلری ان کی متعین ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ سخت دل ہوا کرتے ہیں۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن میں کر رہا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ فرشتے جو جہنم کے اوپر ہم نے متعین کر کے رکھے،
وہ بہت ہی زیادہ سخت دل ہیں، تم چیخو گے چلاؤ گے، کتنا بھی زیادہ تم منت سماجت کرو گے وہ تم کو چھوڑنے والے نہیں، اور وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں۔ اے میرے بندو تم ان کے سامنے اتنا زیادہ کمزور ہو کہ ان سے تم چھڑا کر کے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ دو صفت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ بیان فرما رہا ہے اے میرے بندو ان فرشتوں کی خوبی یہ ہوگی وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دنیا میں کبھی کبھی کسی انسان کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے، عدالت کے اندر فیصلہ بھی ہو جایا کرتا ہے، جرم ثابت ہو جایا کرتا ہے، جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ اعلان کر دیا جاتا ہے اس آدمی کو جیل کی سزا ہوگی، وہ بھی بامشقت، یعنی بالکل مشقت والی پریشانی والی سزا اس آدمی کو دی جائے گی جیل کے اندر۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ پاورفل ہے، وہ بندہ دنیا میں پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس شہرت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس سورس ہے، وہ بندہ جیلر کو خرید لیتا ہے، وہ بندہ بڑے بڑے پولیس ادھکاری کو خرید لیتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈنڈا نہیں پڑنے پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی پہنچ والا ہے، اس آدمی کا سورس اتنا زیادہ ہے، وہ آدمی اتنا دولت مند ہے کہ اس آدمی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، یہ دنیا کی سزا ہے، یہ دنیا کی عدالت ہے، یہ دنیا کے داروغے ہیں، یہ دنیا کے سزا دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم کر دے گا اسے سزا دینا ہے، فوراً سزا دینا شروع کر دیں گے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں کہ دنیا میں تیری وقات کیا تھی، دنیا میں تیرا سورس کیا تھا، دنیا میں تو بڑا پاورفل تھا، دنیا میں تیرے ایک آرڈر سے پورا کا پورا گاؤں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، پورا ضلع، پورا اسٹیٹ، پورا ملک تمہارے ایک حکم سے رک جایا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں اس آدمی کو وہاں پہ ایسی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس آدمی کو فرشتے ایسی سزا دیں گے جیسا اللہ رب العالمین آرڈر کر دے گا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ بیان فرماتا ہے کہ جس کام کا ان کا رب انہیں آرڈر کر دے گا فوراً اس کام کو کر گزریں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر آپ تصور کریں اور سوچیں کہ اللہ ہم ایمان والوں کو بلا رہا ہے، اے ایمان والوں بچا لو اس جہنم سے۔ اب اگر کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے اور ایسا عمل کر رہا ہے جو اس کو جہنم کے اندر لے کر کے گیا، وہ کل قیامت کے دن جب رب سے بات کرنا چاہے گا اللہ فرمائے گا خبردار خبردار آج تم اس سے بات نہیں کرنا، دنیا میں ہم تجھے بتا چکے تھے کہ تو اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے لیکن تو نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ اللہ کہہ رہا اپنی اولاد کو بھی بچا لو۔ آج ہم لوگ اپنی اولاد کے بارے میں صرف دنیاوی تعلیم کی فکر مند ہیں، ہمارا بیٹا دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، ہمارا بیٹا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدے پہ چلا جائے، ہمارا بیٹا بڑے سے بڑے کاروبار میں لگ جائے، بزنس میں لگ جائے، اچھے سے اچھے مکانات بنا لے، اس کا فیوچر صحیح ہو جائے، ہمیں صرف اس کی فکر ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے تلقین کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا ایک سمپل سا سوال آپ سے کر لیتا ہوں، بغل میں ایک کوئی گھر ہو اور اس گھر کے اندر آگ لگ جائے، وہ بھی کافی بھیانک آگ لگے، کافی خطرناک آگ لگ جائے، ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ اس گھر کے اندر نکل جائے، پڑا رہ جائے اور گھر کے سبھی لوگ وہاں سے نکل کر کے باہر آ جائیں، سب باہر آئیں اور پتہ چلے کہ وہ دودھ پیتا چھوٹا سا معصوم سا بچہ گھر کے اندر رہ گیا، اس کو کسی نے نہیں نکالا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، جو اس کے باپ اور اس کے ماں ہیں کیا یہ گوارا کریں گے کہ گھر جل رہا ہے ان کا معصوم بچہ گھر میں آگ کے ساتھ جل کر کے راکھ ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنی جان پہ کھیل کر کے، وہ باپ وہ ماں اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے آگ تھوڑا سا ان کو جھلسا دے چلے گا، لیکن اپنے بچے کو آگ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تقاضا ہے انسان کے باپ ہونے کا، یہ تقاضا ہے انسان کی ماں ہونے کا۔ تو آج ہم اور آپ جب اللہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بچاؤ اپنے ان اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو
کو کس سے بچانا ہے؟ دنیا کی آگ ہو سکتا ہے لگ جائے، ہو سکتا ہے جہاں آپ کا بچہ ہو وہاں آگ نہ پہنچی ہو، یہ سارے امکانات ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آپ اس کو نکال کے باہر کر سکتے ہیں، اسے کچھ بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ کی اولاد کل قیامت کے دن اگر جہنم میں ان کے بارے میں جانے کا فیصلہ ہو چکا تو یہاں اس کا امکان ختم ہو چکا ہے کہ اب وہ وہاں پہ سیف رہیں گے، اب وہاں پہ آگ ان کو جلائے گی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فرق ہے دنیا کی آگ میں اور آخرت کی آگ میں۔ جب ہمارا رب اتنے کھلے الفاظ میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، تو ہم کتنا بچا رہے ہیں، ہم کتنا اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر کے، اپنے بچے کی آخرت کو لے کر کے۔ اس سلسلے میں ہم تمام مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اچانک سے ایک آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں اے جہنمیوں۔ جب اس آواز کو جنتی بھی سنیں گے جہنمی بھی سنیں گے۔ جنتی جنت کے اندر جا چکے ہیں، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ چکے ہیں، بالکل خوشی کے مارے ان کا عالم یہ ہے کہ خوشی سے جھوم رہے ہیں، کیونکہ جنت کی بڑی بڑی نعمتیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ تمام نعمتیں ان کے سامنے موجود ہیں۔ جب آواز لگائی جائے گی اے جنتیوں، اس آواز کو سننے کے بعد وہ ٹینشن میں آ جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، بالکل ٹینشن میں آ کر کے وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھنا چالو کریں گے کہ یہ ہمیں کون بلا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب جنتی جنت کے اندر جا چکے ہیں تو اس آواز کو سننے کے بعد، اس پکار کو سننے کے بعد وہ مایوس کیوں ہو گئے، وہ ٹینشن میں کیوں پڑ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنت میں جا چکے ہیں، ان کا گمان ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ وہ جب پکار کو سنیں گے ڈر جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جتنی دیر کے لیے جنت میں ڈالنا چاہتا تھا وہ مدت پوری ہو چکی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہم کو جنت سے نکلنے کے لیے کہا جائے گا۔ ٹینشن میں آ جائیں گے۔ اور بھائی انصاف یہی ہے، ہماری اور آپ کی عبادت کتنے سال کی ہے؟ 20 سال، 30 سال، 50 سے 60 سال کی ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ خیرات، ہماری یہ چند نیکیاں، یہ لمیٹڈ نیکی ہے، چند سال کی نیکی ہے، اور اس کی وجہ سے انصاف تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اتنے ہی دن تک کے لیے جنت میں داخل کرے جتنا ہم نے نیکی کیا ہے۔ تو بیچارے وہی تو سوچ کے ڈر جائیں گے، لیکن اللہ کا احسان ہوگا، اس کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لمیٹڈ نیکی کی وجہ سے ان لمیٹڈ جنت دے دے گا، تھوڑی سی نیکی کی وجہ سے، چند دنوں، چند مہینوں، چند سال کی نیکی کی وجہ سے ہمیشگی کی جنت دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انصاف نہیں ہے، یہ اللہ کا عدل نہیں ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ فضل کیا ہے اور عدل کیا ہے؟ آئیے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ آپ اپنے یہاں 2 مزدور کو کام پہ رکھیں، دونوں سے وعدہ کریں کہ صبح 9 بجے سے لے کر کے 5 شام بجے تک تمہیں کام کرنا ہے۔ آپ نے دونوں سے وعدہ کر لیا کہ شام ہونے کے بعد تم دونوں کو 500 روپیہ دیا جائے گا۔ اب انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جب شام ہو جائے 500 اس کو دے دے، 500 اس کو دے دے، وہ دونوں اپنے گھر پہ چلے جائیں۔ لیکن جب شام ہو جائے، شام ہونے کے بعد ایک آدمی کو آپ نے 500 دیا، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے، لیکن دوسرے آدمی کو آپ نے 1000 روپیہ دے دیا، اب یہ احسان ہے، یہ فضل ہے، یعنی جتنا بننا ہے اس سے زیادہ دینا، جتنا حق بنتا ہے اس کا اس سے زیادہ دینا، یہ جو ہے فضل ہے، یہ احسان ہے۔ تو اللہ کا یہی معاملہ ہوگا، ہماری تھوڑی سی نیکیوں کی وجہ سے اگر اللہ اتنی ہی دن کے لیے جنت دے جتنا ہم نے کیا ہے تو یہ انصاف تھا اور یہ عدل تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جو ہم نے تھوڑا سا کیا ہے تو تھوڑی سی نعمت اللہ تعالیٰ دے دیتا، اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، یہ اپنے آپ میں خود ایک فضل ہے اور اس کا جو ہے احسان ہے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العالمین اگر ہم کو اتنے ہی دن کے لیے دے دے تو یہ انصاف ہو چکا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں اللہ صرف انصاف نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین احسان کرے گا، فضل کرے گا، بندے کی تھوڑی سی نیکی کی وجہ سے اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہ جنتی اسی بات کو تو سن کر کے ٹینشن میں آئیں گے، یہ کون ہم کو پکار رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمیں جنت سے نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔
जहन्नमियों को भी पुकारा जाएगा, या अहलन्नार, ऐ जहन्नमियों। जहन्नमी जहन्नम के आग को देख चुके हैं, वहाँ की सज़ा को देख रहे हैं। जब उस पुकार को वो सुनेंगे, मारे टेंशन के पीछे मुड़कर, मारे खुशी के वो पीछे मुड़ करके देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जहन्नमी इस पुकार को सुनने के बाद खुश क्यों हो जाएंगे, जबकि वो तो जहन्नम के अंदर जा चुके हैं। इसका जवाब ये, जब उन्हें पुकारा जाएगा, वो जहन्नम के आग की सज़ा पा रहे हैं, वो वहाँ तकलीफ़ में मुब्तला हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उनको पुकारा जाएगा, वो इस उम्मीद में पीछे देखेंगे, खुश हो जाएंगे, शायद हमारे रब को हमारी चीखों पुकार की वजह से, हमारी सज़ा की वजह से, हमारे अजाब को देखकर शायद हमारे रब को तरस आ चुका है। शायद अल्लाह ताला हमें अब जहन्नम से निकलने का आर्डर कर दे। मारे खुशी के पीछे मुड़ करके देखेंगे, जन्नती भी आ जाएंगे, जहन्नमी भी आ जाएंगे। जन्नती और जहन्नमियों के बीच में एक दीवार होगी, उसी दीवार के ऊपर ला करके मौत को लेटा दिया जाएगा। जन्नतियों से भी सवाल कर लिया जाएगा और जहन्नमियों से भी सवाल किया जाएगा, क्या तुम पहचानते हो ये कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे सामने लिटा दी गई है? जन्नती भी जवाब देंगे, जहन्नमी जवाब देंगे। हदीस के अल्फाज है, नअम क़द अरफ़नाहु हुवल मौतुल्लज़ी वुक्किल बिना फ़िद दुनिया। हाँ, हम इसे पहचानते हैं, हम तो इसे जानते हैं, ये वही मौत है जो दुनिया में हमारे पास आया करती थी। हम इसको अच्छे से जानते हैं। अब उसके बाद फिर उसी मौत को लेटाने के बाद उसी दीवार पे जन्नतियों के सामने और जहन्नमियों के सामने उस मौत को भी ज़िबा कर दिया जाएगा, उस मौत को भी मौत आ जाएगी। उसके बाद ये कह दिया जाएगा, या अहलल जन्ना खुलूदुन ला मौता, ऐ जन्नतियों तुम जाओ, हमेशा के लिए जन्नत में रहना। मौत को भी मौत आ चुकी है, मौत को भी ज़िबा कर दिया जा चुका है, अब तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। खुलूद ला मौता, जाओ तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहना है तुम्हें। वया अहलन नारी, और ऐ जहन्नमियों खुलूदुन ला मौता, ये नहीं सोचना तुम्हारी सज़ा की वजह से, तुम्हारी तकलीफ़ की वजह से मुझे तुम पे तरस आ चुका है, मैं तुम पे रहम नहीं खाया हूँ, बल्कि जाओ तुम जहन्नम के अंदर हमेशा के लिए रहना। ला मौता, वहाँ तुम्हें भी कभी मौत नहीं आएगी। और दूसरी तिर्मिज़ी की हदीस ये बताती है, जब इस खबर को जन्नती सुन लेंगे, हमेशा के लिए हमें जन्नत के अंदर रहना है, अब जन्नत में कभी मौत नहीं आएगी, जन्नत से कभी निकाला नहीं जाएगा। अगर मारे खुशी के वहाँ पे मरना मुमकिन होता तो जन्नती मारे खुशी के मर गए होते। और इस खबर को सुनने के बाद अगर जहन्नमियों के लिए मारे टेंशन के, मारे गम के अगर मरना मुमकिन होता तो मारे टेंशन के उनकी मौत आ जाती, क्योंकि हमेशा के लिए उनको जहन्नम के अंदर रहना है। अभी तो ये सोच रहे थे शायद हमारा रब हमें जहन्नम से निकलने के लिए बुला रहा है, लेकिन जब ऐलान कर दिया जाएगा खुलूदुन ला मौता, तुम्हें कभी भी जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, हमेशा के लिए तुम्हें उसमें रहना है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, अगर कोई बंदा सच्चा मुसलमान है, अगर वो हकीकत में तौहीद वाला है, तो उस आदमी को जहन्नम में अगर वो जा भी चुका है तो जहन्नम में सज़ा पाने के बाद उसको निकाला भी जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने काफिरों की एक आरज़ू का तज़किरा किया है, लौ कानू मुस्लिमीन, काफिर जहन्नम में कहेंगे काश कि वो मुसलमान होते। बहुत सारे अहले तौहीद जो दुनिया में बहुत ज़्यादा गुनाह का काम किया करते हैं, उनके गुनाहों की वजह से उन्हें भी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, उन्हें भी जहन्नम के अंदर सज़ा दी जाएगी। जब वो जहन्नम के अज़ाब को झेल रहे होंगे तो जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे, वो इन तौहीद वालों का मजाक उड़ाया करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें तुम्हारी तौहीद ने क्या फ़ायदा पहुँचाया है, हम भी जहन्नम के अंदर आए हैं और तुम भी जहन्नम के अंदर आए हो, तो भला ये बताओ तुम्हें तुम्हारी तौहीद ने क्या फ़ायदा पहुँचाया है। जब उनकी इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनेगा, उन लोगों को उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से निकाल करके जहन्नम के अंदर जो
وہ جل رہے تھے توحید والے جہنم کے اندر پڑے تھے، اللہ رب العالمین ان کی توحید کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب اس چیز کو وہاں کے کافر اور مشرک دیکھیں گے وہ آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مومن ہوتے، کاش ہم بھی دنیا میں اسلام قبول کر لی ہوتے تو ہمیں بھی جہنم سے نکال دیا گیا ہوتا۔ یہ جہنم میں رہنے والے کون ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر توحید پرست نہیں ہوں گے، جن کے اندر شرک پائی جائے ہوگی، جن کے اندر کفر پایا گیا ہوگا، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پڑے ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے لیکن دنیا میں اپنی توحید کی حفاظت کرنا اس انسان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے سلسلے میں بہت بہترین بات کی ہے۔ فرمایا اللہ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے لوگو تم دنیا کے اندر جو کچھ کام کرتے ہو، تم اگر تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی دنیا کے اندر اگر تم کچھ نیکی کا کام کیا کرتے ہو، اگر تم دنیا کے اندر تھوڑا سا بھی اگر برائی کا کام کیا کرتے ہو، تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں کل قیامت کے دن اپنے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ، تو وہ آدمی پھر کامیاب ہو چکا ہے۔ آج ہمارے یہاں کامیابی کا معیار الگ الگ ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کامیاب وہ آدمی ہے، کامیاب وہ نہیں جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ایک آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آئیے صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ نے جنت اور جہنم دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یؤتی بانعم اہل الدنیا، کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمت کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ دنیا میں اس کے پاس سب سے زیادہ نعمت، سب سے زیادہ عیش و آرام کرنے والا آدمی، وہ آدمی لایا جائے گا لیکن وہ جہنمی آدمی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا بندہ ہے۔ ابھی اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، لیکن ابھی ہمیشہ ڈالنے سے پہلے اس آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً، اس آدمی کو جہنم کے اندر ایک ڈبکی دی جائے گی، صرف جہنم کی جھلک دکھا دی جائے گی، جہنم میں زیادہ جلایا نہیں جائے گا۔ ڈال کر کے اس کو فوراً نکال لیا جائے گا اور اس سے سوال کر لیا جائے گا۔ ثم يقال له، اس آدمی سے پوچھا جائے گا هل رأيت خيرا قط، اے میرے بندے یہ بتا کیا دنیا میں تیرے پاس کبھی کوئی بھلائی آئی تھی یا نہیں، دنیا میں تیرے پاس کبھی کوئی نعمت آئی تھی یا نہیں، بتا تیرا کیا کہنا ہے۔ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّي، وہ کہے گا میرے پروردگار میں نے تھوڑی دیر کے لیے جہنم دیکھ لی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے جہنم کیا دکھا دیا ہے، میں تو بھول گیا ہوں کہ دنیا میں نے کبھی کوئی آرام کی چیز دیکھی ہو۔ آپ تصور کریں ابھی صرف ایک جھلک اس نے جہنم کی دیکھی ہے اور کیا کہہ رہا ہے، میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں اے اللہ تیری ذات کی قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کبھی دنیا میں نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھا ہے، میں نے کبھی کوئی دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا ہے۔ یہ جہنم کی ایک ہلکی سی جھلک کا جب عالم ہے، دنیا میں اس کو جو آدمی عیش و آرام کی زندگی دی گئی تھی، جہنم دیکھنے کے بعد صرف وہ دنیا کی ساری آسائش بھول چکا ہے۔ آپ تصور کریں اگر کسی بندے کو کئی سال کے لیے، 1000 سال کے لیے، کسی کو ہمیشہ کے لیے اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو وہاں کی اس سزا کو کیا انسان، یہ کمزور انسان برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس یہی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنمیوں والے اعمال سے بچائے اور ایسے اعمال کہ اللہ رب العالمین توفیق دے جو اعمال ہمیں اور آپ سب لوگوں کو جنت کے اندر لے کر کے جانے والے ہیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔